السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج کا میرا پروگرام میر پور آزاد کشمیر کے لیے ہے۔ پاکستان میں جو شہر ہے میر پور، جو کہ آزاد کشمیر میں ہے، میر پور میں رہنے والوں کے لیے ہمارا پیغام ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو میر پور میں ہیں اور وہ اپنے لیے رشتہ چاہتے ہیں، ایسی بیٹیاں، ایسی خواتین جو کہ اپنے لیے رشتہ چاہتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ایسے مرد حضرات جو کہ کنوارے ہیں، لیٹ میرج ہیں، طلاق یافتہ ہیں، یا ان کی بیگم فوت ہو گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو میر پور سے، ڈڈیال سے، اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، یورپ سے، جہاں سے بھی آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میر پور میں رہنے والی وہ خواتین جو کہ کنواری ہیں، لیٹ میرج ہیں اور طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں اور ان کا کاروبار رک گیا ہے، ان کے بچے پریشان ہیں، گھر کا نظام نہیں چل رہا، تو تمام خواتین جو ہے وہ شادی کرنے والی وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو میر پور سے، ڈڈیال سے اور اسی طرح اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، پشاور سے اور یورپ سے، جہاں بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے پاکستان کے تمام شہروں میں اور عرب کے تمام ملکوں میں اور یورپ کے تمام ملکوں میں ہماری خدمات موجود ہیں۔ جو بھی مرد حضرات اور خواتین رشتہ چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارا فارم پر کریں اور 2 تصویریں سینڈ کریں۔ یہ آن لائن سسٹم ہے، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے ساتھ بے شمار ایسی بیٹیاں بہنیں جو کہ باعزت ہیں اور ایسے مرد حضرات جو کہ بڑے خاندانی ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے بیٹے اور بیٹی کی تصویر یہ نیٹ پر نہ دینا، ہمارا فون نمبر اور ہمارا ایڈریس بھی نہ دینا۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ میں جنرل پروگرام کر رہا ہوں۔ میں کسی بیٹی کا نام لے کر، بیٹے کا نام لے کر یا ان کی تصویریں دے کر ایسا پروگرام ہم بالکل نہیں کرتے۔ اور ہمارا ادارے کا یہ اصول ہے کہ ہم کسی کا نام، کسی کا فون نمبر اور کسی بیٹی اور بیٹی کی تصویر ہم اپنے پروگرام میں بالکل نہیں دیتے۔ بے شمار بیٹیاں وہ کہتے ہیں ہمارا اگر پروگرام میں ہمارا نمبر نیٹ پر آ گیا تو دن رات لوگوں کی کالیں اور ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بیٹے اور ہماری بیٹیوں کی جو تصویریں ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہیں بطور امانت، کیونکہ یہ آن لائن سسٹم ہے۔ اس میں جہاں بھی رشتوں کی بات ہوتی ہے، والدین اور مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو دکھانا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ہم آگے کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اور ایسا یعنی میرج بیرو والا کہ جو بیٹیوں کی تصویریں لے کر نیٹ پر چڑھا دے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے بیٹے ہیں، ان کی عزت بھی اسی طرح ہے۔ اگر کسی بیٹے کی نیٹ پر تصویر لگا دیں اور اس کے خاندان کہیں گے کہ ہمارے بچے کی یہ تصویر کہاں گردش کر رہی ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے بھائیو، ہم بالکل ایسا نہیں کرتے۔ ہماری عزت خواتین و حضرات سب کی برابر ہے۔ کسی کا نمبر اور کسی کی پکچر اور کسی کا ایڈریس ہم نہیں بتاتے، بالکل نہیں بتاتے۔ آپ یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے اعتماد سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی عزت ہماری عزت ہے، تمام بیٹیوں بہنوں کی عزت ہماری عزت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا میرا پروگرام ہے خصوصاً یعنی میر پور آزاد کشمیر میں رہنے والی جو بیٹیاں بہنیں بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، لیٹ میرج ہیں، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ سب سے پہلے ہمارا فارم پر کریں، 2 تصویریں سینڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے کچھ مناسب سروس چارجز ہیں وہ ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا پروگرام شروع کر دیں گے۔ اور جب کبھی آپ کا یعنی رشتہ کہیں پر پکا ہو جاتا ہے، پھر ہمارے ادارے کی فیس ہوتی 25,000، وہ آپ نے ادا کرنا ہوگی۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے جن کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اچھا مشورہ دیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں، کم سے کم 11 نمبروں پر آپ ہمارا یہ پروگرام یہ شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پورے پاکستان میں، عرب ممالک میں، یورپ میں بے شمار ہماری ایسی بیٹیاں جو کہ بیوہ ہیں اور ان کے کاروبار رک گئے، گھر میں بچے پریشان ہیں، نظام نہیں چل رہا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بیٹی جو کہ پریشان ہے، جو کہ گھر کے نظام اور گھر کے اخراجات سے تنگ ہے، اور یقین کریں ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو خودکشی کرنے تک مجبور ہو جاتی ہیں کہ جب بچوں کے لیے راشن نہیں ہوتا، بچے روتے ہیں دودھ کے لیے، بچے روتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، وہ چاہتی ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو، ہم شادی کریں تاکہ ہمارے بچے جو یتیم ہیں ان کی پرورش ہو سکے۔
ایسی ایک بیٹی جو کہ خودکشی کرنے کے قریب ہے، لیکن آپ کے پروگرام شیئر کرنے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، وہ گھر والی ہو جاتی ہے اور وہ اس گناہ کبیرہ سے بچ جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ہمارے چینل کو آپ فیس بک میں اور واٹس ایپ پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ پاکستان سے، بیرون ممالک سے مجھے بیٹیوں کی اور اسی طرح ہمارے بھائیوں کی مجھے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پر، قاری صاحب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ بہت سارے میرج بیرو والے ہیں، ان کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اعتماد ہی نہیں آتا کسی پر، اور آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ اس کام کو آپ آگے چلائیں، محنت کریں، منظم طریقے سے چلتے جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پورے پاکستان سے اور تمام عرب ملکوں سے اور تمام یورپ سے خواتین و حضرات صرف آپ پر اعتماد کریں گے کہ ہمارے بچوں کی سرپرستی آپ کریں، ان کی شادیاں کروائیں۔ اور الحمدللہ میں مرد حضرات سے گزارش کروں گا کہ جہیز کی لعنت ختم کریں، آپ بیٹی والوں سے بالکل جہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اور اسی طرح بیٹی کے والدین اور بیٹی سے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ مردوں سے یہ مکان نام لگا دیں، پلاٹ لگا دیں، جیب خرچ، مہوار خرچ، بہت بھاری اخمار، یہ شرطیں ختم کر دیں، نکاح کو آسان کریں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ پر اعتماد کریں۔ اور اسی طرح مرد حضرات سے میں کہوں گا اگر آپ مرد ہیں تو مرد بن کر دکھائیں، گھر کے اخراجات کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دے دیا ہے، آپ ان سے کوئی مطالبہ نہ کریں۔ ان کا یہ بہت احسان ہے کہ ایک بیٹی کو 20-22 سال مکمل تعلیم دے کر، جوان کر کے، اس کو تربیت دے کے، پڑھا کے آپ کے سپرد کر دیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو والدین جو بیٹی کے، ان پر بالکل بوجھ نہیں ہونا چاہیے اور ان سے بالکل جہیز کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، اور خواتین بالکل یہ ختم کر دیں شرطیں کہ مکان پلاٹ لو جی، یہ بطور تحفظ اللہ نے نکاح کے ذریعے آپ کو دیا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی مالک بن گئی ہیں اور اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کی ساری پراپرٹی کی مالک بنے۔ ایک بندہ شادی کرتا ہے تو وہ کماتا کس لیے؟ بیگم کے لیے، اور اس سے آنے والے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ مرد نے کہاں لے کر جانا ہے؟ لیکن ایسی خواتین جو شادی کر کے وہ ایک ڈرامہ کرنا چاہتی ہیں، بندے شادی کر کے ہیں مہینے 2 مہینے سال 2 سال کے بعد ڈرامہ لگا کے ہیں بندے کو اتنا پریشان کرتی کہ بندہ طلاق دینے پر مجبور ہوتا ہے، اور وہ چاہتی چلو مکان پلاٹ میرے پاس ہے۔ اب وہ یعنی کہتی میں خود مختار ہو گئی ہوں، مکان میرے پاس ہے، اب کوئی بندہ میرے پاس شادی کرے۔ اور اسی طرح کئی عورتیں 2-3 شادیاں اس طرح کرتی ہیں، ایڈوانس مکان پلاٹ نہ لگا کر پھر تنگ کر کے طلاق لے کر، تو وہ جناب سمجھتی ہیں ہم پراپرٹی کی مالک بن گئی ہیں۔ یہ دنیا کا مال، یہ پیٹ بالکل یہ نہیں بھرتا، اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، ان چیزوں سے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ عزت آپ نے لینی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کریں، وہ خدمت کو دیکھ کر وہ کہے کہ میرا مال، میرا مکان، میرا کاروبار یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، کئی لوگ، کئی عورتیں، کیونکہ میں روحانی اور جسمانی علاج کرتا ہوں آل پاکستان، تمام دنیا سے بیٹیاں اور بیٹے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ ایک بہن کراچی سے کہتی قاری صاحب میرا بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بندہ دوسری شادی نہ کرے۔ اب دیکھیں، مرد کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا شوہر دوسری شادی کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں لیکن اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا میاں شادی نہ کرے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایک اپنے خاوند کی عزت اور شوہر اور اس کی عزت اور خدمت کرے، وہ لڑے جھگڑے غصہ کرے، آپ نے خدمت میں کمی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات ہے ناراضگی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپ نے گھر نہیں چھوڑنا۔ اگر خاوند کا کسی وجہ سے شوہر کا گھر چھوڑ کر آپ چلی جائیں گی، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیگم ناراض ہو کر چلی گئی ہے تو اب گھر خالی ہو گیا ہے۔ اب گھر کو پر کرنے والے کئی دیکھیں گے کہ یہ بندہ اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، گھر اس کا مکمل نہیں ہے، اس کی بیگم ہی گھر نہیں ہے، تو وہ رشتہ دے دیں گے۔ لیکن جب آپ گھر میں موجود ہوں گی، آپ گھر سے نہیں جائیں گی، جو بھی آئے گا دیکھنے کے لیے وہ کہے گا بھائی آپ کی بیگم ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس عورت کو کہا ایک آپ اپنے خاوند کی خدمت اتنی کریں، وہ غصہ کرے، ناراضگی کرے، اس کو آپ نظر انداز کر کے لڑائی جھگڑا جتنے بھی حد تک چلے، آپ اپنے گھر سے نکل کر والدین کے گھر میں نہیں آنا، اپنے خاوند کا گھر خالی نہ چھوڑیں۔ بہت مشکل سے دوسری شادی ہوگی، کوئی نہیں دیتا ایسے۔ اور اسی طرح مرد حضرات میرے پاس آتے ہیں کہ قاری صاحب بیگم ہماری بات مانتی، فلاں نہیں۔ اور میں کہتا ہوں ایک جانور، آپ بکری بھینس رکھتے ہیں، اس کو آپ چارہ ڈالتے ہیں
اور رات کو آپ جب اس کو دودھ دوتے ہیں وہ آپ کو ٹانگ نہیں مارتی، کیوں؟ سارا دن آپ نے اس کی خدمت کی ہے، اب وہ کہتی ہے جب صبح سے شام تک مجھے چارہ ڈالا، اب دودھ دینا اس کو میرا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے لباس کا خیال رکھیں، اس کی میڈیسن کا خیال رکھیں، اس کی میڈیسن کا خیال رکھیں، اس کے لیے فروٹ، اس کے لیے دودھ، جوس کا اہتمام کریں، اچھا کھانا دیں، اچھا لباس، اس کا مکمل علاج کریں، روزانہ اس کی سہولتوں کے لیے گفتگو کریں کہ میرا دل کرتا ہے یہ عید ہے، اس پر آپ کو میں نے ریڈ کلر کا، پنک کلر کا، بلیو کلر کا سوٹ دینا ہے، شوز دینے ہیں، فلاں دینے ہیں، اس کے علاوہ عید کے لیے میں نے آپ کے لیے کوئی اچھی جیولری لانی ہے۔ ایسی چیزیں عورت کی یہ پسند ہوتی ہے، عورت کی کمزوری ہے، اور جتنا مرضی بن سنور جائے وہ کہتی اور بننا سنور رہا ہے۔ آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں اور اس کی خدمات کو بیان کریں اور اس کو احساس دیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور ساری نرمیاں میری آپ کے لیے ہیں۔ وہ جتنی بھی باغی ہو گئے مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ سوچے کہ یار اتنا اچھا شوہر اللہ نے مجھے دیا اور میں ناشکری ہوں، وہ آپ سے معذرت بھی کرے گی اور سارے گھر کو بھی سنبھالے گی۔ تو میرے بھائیوں بے شمار ایسی خواتین قاری صاحب کوئی ایسا تویز دیں ہمارا بندہ جو ہے ہمارا مرید ہو جائے، وہ اپنے ماں بہن کی بات نہ مارے، ہمارے نیچے لگا رہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں یہ جادو کی بات نہیں ہے، آپ صرف ایک اپنی زبان کو بند کر لیں اور دوسرا اپنے خاوند کی خدمت میں مصروف ہو جائیں۔ صبح اٹھیں، اللہ کا نام لیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کریں اور اس کے کپڑے پریس کر کے رکھیں، فوراً آپ نہائیں، کپڑے پہنیں، اس کے لیے جوتا پالش کریں اور اس کو کہیں آپ اپنی ڈیوٹی پر جائیں۔ واپسی آنے سے پہلے گھر کی صفائی کر کے اس کے آنے سے پہلے دسترخوان لگا ہو، اس کو کہیں بھی پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانا تیار ہے، اگر نہانا ہے تو کپڑے پریس ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اس کی خدمت کریں، صبح سے شام تک اس کی ضروریات کو پوری کریں، اور وہ خاوند جب 1 مہینے 2 مہینے آپ کی خدمت کو دیکھے گا، اس کے اندر سے آواز نکلے گی رات سوتے ہوئے اور دن کو کاروبار کرتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی ہے جو سارا دن میری خدمت میں مصروف رہتی۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دے گا، آپ کا لباس کا، آپ کی میڈیسن کا، آپ کی خوراک کا، اور پھر آپ کی سوچ اور نظریات کا۔ وہ سوچے گا کہ میری بیگم چاہتی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کا پروگرام میرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، کچھ درد کی باتیں آپ بہنوں بیٹیوں سے کر رہا ہوں، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو آباد رکھیں، محبت اور پیار سے، مرد عورت کی عزت کرے، عورت مرد کی عزت کر دے۔ آج کا میرا پروگرام ہے میر پور آزاد کشمیر میں رہنے والی جو خواتین ہیں اور جو مرد حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم آپ کو میر پور، ڈڈیال، اسلام آباد، راولپنڈی، یورپ جہاں سے آپ چاہیں گے ہم آپ کو رشتہ دینے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کو اچھا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔